إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسا انعام اور اکرام عطا فرمایا ہے اور ایک ایسی نعمت اور دولت عطا فرمائی ہے کہ جس سے بڑھ کر اور جس سے برتر کوئی دولت اور نعمت نہیں ہے. اور اللہ کا کرم اور احسان اتنا ہے کہ یہ ایسی نعمت ہے اور ایسی دولت ہے کہ شاید ہی کوئی مسلمان گھر ہو جس میں یہ نعمت موجود نہ ہو یا یہ دولت موجود نہ ہو. لیکن یہ عجیب معاملہ ہے میرے بھائیوں کہ جتنا زیادہ یہ نعمت یا دولت ہم سبوں کے گھروں میں موجود ہے، اتنا ہی زیادہ ہم اور آپ اس نعمت کے اپنے ہاتھوں میں ہونے کے باوجود، ہر گھر میں رہنے کے باوجود، اتنا ہی زیادہ اس نعمت سے فائدہ اٹھانے سے ہم محروم ہیں. اور یہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے جو قرآن مجید کی شکل میں ہے. میرے بھائیوں، یہ کتاب وہ ہے
جو اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے. اور ہم اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کتاب کو اللہ رب العزت نے جو نازل کیا تو نزول کا آغاز اقرا بسم ربک الذی خلق سے کیا. سبحان اللہ. آپ دیکھیے اللہ رب العزت کی حکمت کو اور مصلحت کو اور اللہ رب العزت کی ترتیب کو کہ توحید سب سے عظیم چیز ہے. سمجھ میں تو یہ آتا ہے, انسان کے دماغ میں سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ بھائی جب اللہ نے قرآن نازل کیا تو سب سے پہلے توحید نازل فرمائی ہو. اللہ رب العزت نے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ نازل فرمایا. لا الہ الا اللہ سب سے عظیم کلمہ ہے. آپ کو تو معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ کتنا عظیم ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ذکر بتا دے جس کو میں برابر کہتے رہو پڑھتے رہو, تو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا کرو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ تو تیرے سارے بندے کہتے ہیں, یہ تو سارے بندے کہتے ہیں. تو اللہ نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام اس کلمہ کو تم سمجھتے کیا ہو؟ اگر ایک ترازو کے پرے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے اور ساتوں زمین اور ساتوں آسمان ساری مخلوقات اور ساری چیزوں کو ایک پرے میں رکھ دیا جائے تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ جس پرے میں رکھا ہوگا بھاری ہو جائے گا. بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے لا الہ الا اللہ سب سے پہلے نہیں نازل فرمایا. اللہ رب العزت نے فرمایا اقرا, یعنی یہ کتاب جو ہم دے رہے ہیں پڑھنے والی کتاب ہے, اس کو پڑھیے. پڑھیے اس کو, آپ اس کتاب کو سیکھیے, اس کتاب کو یاد کیجئے, اس کتاب کا دور کیجئے, اس کتاب کو سمجھیے, اس کے قاری بنیے. اقرا, یہ وہ امت ہے اور یہ وہ دین ہے اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کا پہلا لفظ اقرا ہے. یہ وہ امت ہے جس کا پہلا لفظ, جس پہلی تلقین, پہلی نصیحت اقرا ہے. یہ امت ہے, یہ کتاب جو اس کو دی گئی سب سے پہلا لفظ اقرا ہے. لیکن اس امت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ امت پڑھنے میں سب سے پیچھے, سب سے پیچھے. کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس میں یہ آیا ہے کہ پڑھو. سب سے پہلے کسی مذہب میں تلقین نہیں آئی کہ پڑھو. سب سے پہلے جس مذہب میں پڑھنے کی تلقین آئی ہے وہ امت محمدیہ دین اسلام ہے میرے بھائیوں. مگر اس امت کے بارے میں سروے اور تجزیہ نگاران اور تبصرہ نگاران یہ کہتے ہیں کہ یہ امت پڑھنے میں سب سے پیچھے ہے. اچھا, پڑھو بھی سب سے پہلے نمبر پر اقرا بسم ربک, یعنی اپنے رب کے نام والی پڑھائی سب سے پہلے پڑھو. تو اس کے بارے میں تو سوچئے کہ یہ اس علم کے بارے میں, اس دین کے بارے میں اور اللہ کے نام کی پڑھائی کے بارے میں تو نہ پوچھئے. یہ جو سروے ہے کہ یہ امت بہت پیچھے, یہ دینی تعلیم کے بارے میں ہے. ورنہ دینی تعلیم کے بارے میں تو لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ, اللہ رب العزت ہم سب کی اصلاح فرمائے. اس امت کی اکثریت کا معاملہ ایسا ہے جس کو لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی نہیں آتا ہے. قرآن کریم کا کوئی لفظ پڑھنا تو دور کی بات ہے, جس کلمہ کے ذریعے سے مسلمان ہوتا ہے اس کی اکثریت کا معاملہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا نہیں آتا ہے. اس کو سمجھنا, اس کو جاننا, اس کے تقاضوں کو جاننا, اس کے تقاضوں پر عمل کرنا, یہ تو آپ چھوڑ دیجئے میرے بھائی. یہ وہ کتاب ہے میرے بھائیوں جس کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا. جس فرشتے کے ذریعہ یہ کتاب نازل ہوئی ہے تو فرشتہ سب سے افضل فرشتہ ہے. فرشتوں کا سردار ہے جبریل علیہ السلام. اور جس نبی پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے تو وہ نبی سارے نبیوں کا سردار ہے. سارے نبیوں میں سب سے افضل الخلق سید الاولین والآخرین
سید الانبیاء سید ولد آدم اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ کیونکہ آپ پر قرآن کریم جیسی کتاب نازل ہوئی، اور جس رات میں یہ کتاب نازل ہوئی، اس کتاب کی برکتوں کے دیکھیے، خیرات کو دیکھیے، اس کی عظمت کو دیکھیے. ہم اور آپ کتنا محروم ہیں اس چیز سے کہ جس رات میں نازل ہوئی اس کو اللہ رب العزت نے سید اللیالی قرار دے دیا، سب سے افضل رات قرار دے دیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. یہ رات کا اتنا مقام بڑھ گیا جس کے رات میں یہ کتاب نازل ہوئی کہ یہ سید اللیالی ہو گئی. یہ رات راتوں کے سردار، سب سے افضل مبارک وقت، سب سے اچھی رات، 1000 مہینوں سے جس کی عبادت جو ہے کیا نام ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. اور جس امت کے لیے کتاب نازل کی گئی، کس امت کے لیے نازل کی گئی ہے؟ امت محمدیہ کے لیے نازل کی گئی. امت محمدیہ کے لیے، امت محمدیہ میں 2 چیزیں آتی ہیں، 2 قسم آتی ہیں میرے بھائیوں، امت دعویٰ، امت اجابہ. یعنی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نبی بنائے گئے اور غار حرا میں جو اقرا بسم ربک الذی خلق کی آیتیں نازل ہوئی اور آپ کو جو نبوت ملی، اس وقت دنیا میں جتنے انسان موجود تھے اس وقت سے لے کر کے قیامت تک سارے کے سارے انسان اور سارے کے سارے جنات یہ سب امت محمدیہ میں شامل ہے. چاہے کوئی یہودی ہو، چاہے کوئی نصرانی ہو، چاہے کوئی بت پرست ہو، چاہے کوئی مشرک ہو، چاہے کوئی کافر ہو، سب کے سب امت محمدیہ ہیں. لیکن امت محمدیہ 2 ہیں، ایک امت دعویٰ اور ایک امت اجابہ. امت دعویٰ کا مطلب کہ جن کے لیے یہ دعوت ہے، جن کے لیے دین ہے، جن کے لیے توحید ہے، جن کے لیے قرآن ہے، تو یہ دین، یہ دعوت، یہ توحید، یہ قرآن، یہ شریعت، یہ کتاب، یہ اسلام کس کے لیے ہے؟ ساری انسانیت کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. اور امت اجابت ان کو کہتے ہیں مسلمانوں کو، کیونکہ انہوں نے دعوت کو قبول کیا. انہوں نے قبول کیا ہے تو سب کے لیے، لیکن سب لوگ قبول نہیں کرتے، کچھ لوگوں نے قبول کیا تو ان کو امت اجابہ کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو کیونکہ تمہارے اوپر قرآن کریم نازل ہوا، سب سے بہترین کلام میرے بھائیوں. اور جس مہینے میں نازل ہوا ہے، رمضان المبارک کا یہ مہینہ آ رہا ہے میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں نازل ہوا تو وہ مہینہ کیا ہو گیا؟ سید الشہور ہو گیا، افضل الشہور ہو گیا، سارے 12 مہینوں کا سردار ہو گیا، سارے 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہو گیا، کیونکہ اس مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا. اور جس شہر میں نازل ہوا، مکہ میں، تو اللہ رب العزت نے اس کو سید البلاد بنا دیا، افضل البلاد، افضل بقاء الارض، سب سے بہترین شہر، سب سے بہترین بستی، سب سے بہترین آبادی اور سب سے بہترین ٹکڑا زمین کا وہ مکہ کا ہے میرے بھائیوں، چونکہ وہاں قرآن کریم نازل ہوا. اور اب اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو فرما دیا کہ یہ تو قرآن کی برکتیں سب کو حاصل ہو گئی، دن رات کو حاصل ہو گئی، مہینوں کو حاصل ہو گئی، جبریل علیہ السلام کو حاصل ہو گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام کو حاصل ہو گئی، اور جو ہے جس شہر میں نازل ہوا قرآن اس کو یہ برکت حاصل ہو گئی. آپ محروم نہیں ہو. اگر آپ کو بھی سب سے اچھا بننا ہے تو قرآن سے جڑ جاؤ. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ سب سے اچھے بن جاؤ، آپ لوگوں کے سردار بن جاؤ، آپ لوگوں میں افضل بن جاؤ، آپ لوگوں میں سب سے بہتر بن جاؤ. تم میں کا سب سے افضل
اور تم میں کا سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. سکھانے والا ہی نہیں، سکھانے والا ہی نہیں. عام طور سے لوگ اس کو اہل علم کی فضیلت میں پیش کرتے ہیں. بالکل اہل علم کی فضیلت میں ہے کہ جو علم ہے، جو سے اہل علم ہے، عالم ہے، لوگوں کو سکھاتے ہیں، وہ اس میں داخل ہے. لیکن تعلمہ بھی ہے، علمہ بھی ہے اور تعلمہ بھی ہے. تعلمہ مانے سیکھنے والا اور علمہ مانے سکھانے والا. تعلمہ مانے سیکھنا، علمہ مانے سکھانا. آپ سیکھ رہے ہو تو سب سے افضل ہو اور آپ سکھا رہے ہو تو سب سے بہتر ہو. بتائیے امت محمدیہ کا ہر فرد اس قرآن کی فضیلت کو اور اس کی برکت کو، اس کی خیریت کو حاصل کر سکتا ہے اس کو سیکھ اور سکھا کر کے. اب اگر کوئی سکھائے بھی نہ اور کوئی سیکھے بھی نہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا محروم انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الجوف الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. اعوذ باللہ. اگر قرآن کی اس برکت کو ہم حاصل نہیں کر پاتے ہیں تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ فرماتے ہیں وہ انسان جس کے پیٹ میں، جس کے دل میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہے، قرآن کو پڑھنا نہیں جانتا، قرآن کو سمجھتا نہیں، قرآن کی کچھ صورتیں اس کو یاد نہیں، قرآن سے اس کا کوئی تعلق نہیں، قرآن سے وہ بالکل دور ہے، قرآن سے لا تعلق ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے کوئی غیر آباد ویران گھر ہوتا ہے اس کا دل ایسے ہی. دل کو ویران کرنا ہو تو قرآن سے جڑ جاؤ. اس قرآن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے میرے بھائی کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا. یہی وہ قرآن ہے. اللہ نے اس قرآن کو پہاڑوں پر پیش کیا، اللہ رب العزت نے زمین پر پیش کیا. یہ گھبرا گئے، تھر تھر کانپنے لگے، ڈر گئے. رب العزت سے کہا رب العزت اس قرآن کو اٹھانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. گھبرا گئے، اس سے ڈر گئے. اس قرآن کو کس نے اٹھایا؟ انسان نے اٹھایا. اللہ رب العزت نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر اس قرآن کو ہم نے پہاڑ پر نازل کر دیا ہوتا تو تم نے دیکھا ہوتا کہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، اس قرآن کی عظمت سے وہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو جاتا، پھٹ جاتا اللہ رب العزت کے ڈر سے. یہ مثالیں بیان کرتے ہیں ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ہم مثال دیتے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ کے نبی علیہ السلام پر جب قرآن نازل ہوتا تھا سخت ٹھنڈی، سخت ٹھنڈی، جہاں کتنی محنت کرو تو پسینے کا نام نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی علیہ السلام پر قربان ہو ہمارے ماں باپ میرے بھائیوں. کہتی ہے کہ سخت ٹھنڈی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے چہرے سے، آپ کے بدن سے پسینے نکل جاتے تھے اور پانی کی طرح سے ٹپکتے تھے. یہ قرآن کی ہیبت اور قرآن کی عظمت. ہم اور آپ کہاں ہیں میرے بھائی؟ قرآن رکھا ہوا ہے شوکیش میں، مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ ہو گیا ہم نے اٹھایا نہیں ہے. لیکن اسی حال میں، اسی گھر میں گانا بج رہا ہے، فحش اور عریاں تصویریں آ رہی ہیں، ننگی تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں. اور بہت سارے ہمارے نادان بھائی تو ایسے ماحول کے حساب سے لگ رہا ہے کہ کبھی کبھار قرآن کو کہیں اسی اسکرین کے اوپر بھی رکھ دیتے ہیں جہاں پر ناچ اور گانے ہوتے ہیں. اور آج ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کس کی حکومت آ رہی ہے، EVM میں گڑبڑی کر لی گئی ہے، ایسا کر لیا گیا ہے، لوگ کا ذہن خراب کر دیا گیا ہے، لوگ کو فرقہ پرست بنا دیا گیا ہے.
ہے, ہندو مسلم کا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے. واللہ کچھ نہیں ہوا ہے, صرف اور صرف ہمارے گناہوں کا اور ہمارے اعمال کا یہ رزلٹ ہے. یہ الیکشن کا رزلٹ نہیں ہے, یہ انتخابات کا رزلٹ نہیں ہے, یہ ہمارے اعمال کا رزلٹ ہے کہ اللہ رب العزت جب ناراض ہوتا ہے تو ظالم انسان کو جو تمہاری عزتوں کو پامال کرے, تمہارے مالوں کو لوٹے, تمہارے دین کو برباد کرے, تمہاری جانوں کو برباد کرے, ایسے حکمرانوں کو مسلط کر دیتا ہے. آج اس ملک میں ظلم کی کوئی حد رہ گئی ہے؟ آج اس ملک میں ظلم کی کوئی انتہا رہ گئی ہے؟ کتنی ہماری مائیں اور بہنیں ہیں جن کی عزت و ناموس کو تار تار کیا گیا اور لگاتار کیا جا رہا ہے. ہمارے نوجوانوں کو مارا جا رہا ہے, بوڑھوں کو ستایا جا رہا ہے, مال کو غصب کیا جا رہا ہے, شہروں کو ویران کیا جا رہا ہے, مگر رب العزت نے ہمارے اوپر اسی ظالم کو مسلط کیا. یہ ہمارے اعمال کا رزلٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کی جب میں نے شروع میں پڑھا میرے بھائیو, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. آپ کو اگر یہ معلوم کرنا ہو نا کہ ہم کب اوپر اٹھیں گے اور کب نیچے جائیں گے, تو اللہ تعالیٰ نے معیار دیا ہے. معیار دیا ہے. کیا معیار دیا ہے؟ جتنا قرآن سے قریب ہوں گے اتنے آپ اوپر جائیں گے. جتنا قرآن سے قریب ہوں گے, پڑھنا, یاد کرنا, سمجھنا, سمجھانا, عمل کرنا, نصیحت کرنا, جتنا قرآن سے قریب ہوں گے اتنا اوپر جائیں گے. جتنا قرآن سے دور ہوں گے اتنا پستی میں جائیں گے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب سے بہت ساری قوموں کو اوپر اٹھا دیتا ہے اور اس کتاب کی وجہ سے بہت ساری قوموں کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے, پستی میں ڈال دیتا ہے. تو میرے بھائیو, یہ کتاب ہے جو ہم سبوں کے گھروں میں موجود ہے. ضرورت ہے کہ ہم جڑیں. ہمارے بہت سارے بھائی تو ایسے ہیں کہ جو خود قرآن نہیں پڑھتے, تلاوت نہیں کرتے, لیکن چاہتے ہیں کہ ان کے بچہ حافظ ہو جائے. بہت ناقص سوچ ہے میرے بھائی. آپ کیوں نہیں تلاوت کرتے ہو قرآن؟ آپ کو پڑھنا نہیں آتا, آپ کیوں پڑھنا نہیں سیکھتے ہو؟ آپ کیوں نہیں کوشش کرتے ہو قرآن کو سیکھو اور سمجھو اور اس پر عمل کرو؟ اچھی بات ہے, آپ بچے کو پڑھانا چاہتے ہو, سمجھانا چاہتے ہو, قرآن سے جوڑنا چاہتے ہو, یہ تو آپ کی ایک ذمہ داری ہے, مگر آپ کیوں قرآن سے اتنا دور ہو میرے بھائیوں؟ تو میرے بھائیوں, ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے اللہ کے بندو کہ قرآن سے تعلق کو جوڑیں اور قرآن سے قریب ہوں اور قرآن سے اپنے آپ کو جو ہے قریب کر لیں. قرآن کو پڑھیں, پڑھائیں, سمجھیں, سمجھائیں. ایسے مراکز, ایسے مدارس, ایسی جگہیں جہاں قرآن کو پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے, ان سے اپنے آپ کو جوڑیں. ہمارا ایک بھائی اگر بڑا ہو گیا ہے, 25 اور 30 سال کا ہو گیا, 35 اور 40 سال کا ہو گیا, 45 اور 50 سال کا ہو گیا, قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے, تو کوئی شرم کی بات نہیں ہے. اکثر صحابہ نے اسی عمر میں قرآن سیکھے پڑھنا. اسی عمر میں نبی علیہ السلام پر قرآن نازل ہوا. اسی عمر میں صدیق نے پڑھا, اسی عمر میں فاروق رضی اللہ عنہ نے پڑھا, عثمان غنی, علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہم, یہ سارے کے سارے اکثر صحابہ میرے بھائیوں اسی عمر میں پڑھے ہیں, قرآن کو سیکھے ہیں, یاد کیے ہیں, اسی عمر میں اس کے حافظ بنے ہیں, قاری بنے ہیں, اس کے معلم بنے ہیں, اس کے متعلم بنے ہیں. تو میرے بھائیوں, ہر ایک کو قرآن سے جڑنا چاہیے اور اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور ایسے مراکز اور ایسے مدارس اور ایسے سینٹرز جہاں سے قرآن کی تعلیم دی جاتی ہو, یہ دنیا کے سب سے اچھی جگہیں ہیں, سب سے اچھے مراکز ہیں. ان کو سپورٹ کرنا, چاہے مالی ہو, چاہے سیاسی ہو, چاہے علمی ہو, چاہے آپ کی تجربہ کاری سے ہو, کسی بھی طرح سے ان کو سپورٹ کرنے کی ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی تعلیم کو اور قرآن کریم کی آیتوں کو, قرآن کریم نے جو اللہ نے جو کلام نازل فرمایا ہے, اس کو لوگوں تک
تک آگے بڑھاؤ. اس لیے ایسے مراکز کا تعاون ہونا چاہیے اور ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو قرآن کریم سے جڑنے اور قرآن کریم کو سیکھنے اور سکھانے، سمجھنے، سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم. الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، ماں اور بہنوں، آپ کو ایک یاد دہانی کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے بندوں کہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے اور شعبان کا ایک ہفتہ تقریباً ختم ہو رہا ہے. 20-21 دن سمجھ لیجئے کہ باقی رہ گئے ہیں. میرے بھائیوں، جن بھائیوں کے رمضان کے روزے رہ گئے ہوں، جن بہنوں اور جن ماؤں کے رمضان کے روزے، پچھلے رمضان کے روزے رہ گئے ہوں، کسی شرعی عذر کی بنیاد پر اللہ کے لیے اس کی قضا کر لیجئے. اللہ کے دین کو اور اللہ کے فرائض کو ضائع مت کیجئے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، احفظ اللہ یحفظک. اے اللہ کے بندے، اللہ کی حفاظت کر. اللہ کی حفاظت کا مطلب اللہ کے احکامات کی حفاظت کر، اللہ کی تعلیمات کی حفاظت کر، اللہ کے دین کے اوامر کی حفاظت کر. یعنی ان کو جیسا مطلوب ہے ویسا تو ادا کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. اس لیے ایسا نہ بنو میرے بھائیوں، جب دل کہا روزہ رکھ لیا، جتنا رکھ پایا رکھ لیا، جو رہ گیا چھوٹ گیا، جب من کہا نماز پڑھ لیا، جب کہا جو چھوڑ دیا. میرے بھائیوں ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک مومن بندہ اللہ کے حکم پر مداومت برتتا ہے اور جیسے حالات آتے ہیں، جن حالات میں جو رہنمائی ہے اس رہنمائی کے مطابق اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين. اللهم عليك بالظالمين الغاصبين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يجوزونك بشيء في الأرض ولا في السماء فعليك بهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وأفسدوا في الأرض بعد إصلاحها فعليك بهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.